الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وذريتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والصالح الصالحين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها سيدنا في سبت الحسن الأنور، ثم على سيدنا علي بن العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا على الأوراق الأخوان الأجمعين، ثم على روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن إساس بن بدر محمد بن علي العلوي، ثم على روح مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن السباف محمد بن علوي، ثم على روح سيدنا عمر المختار وأخوانه الجميع، ثم على روح الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر عليه الصلاة، حبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله على اثنين حبيب عمر بن الرحمن الطاس الشيخ علي بن عبد الله بن رسول عبد الله حجاج بن أحمد بن زيد الحبشي، ثم على الجميع لسلسلته طريقة السادة العربية سائر أصحاب الطرائق المحمدية موصولا في الولاية خلفاء وآل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح خصوصا شيخنا سماعة الصدر الإمام خالد باب الله في الشيخ باب القادر محمد فيه، ثم على سيدنا عبد الرحمن بن محمد وعلى سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله الحفيظ وعبد الله بن سيد فريد محمد بن علي وعلى الحباب الشريف وأم هاني بنت عبد الله بن عقيل الأحباب فاطمة وأم الحباب فاطمة الحاج محمد بن عبد القادر بالفقيه وأم الحبيب محمد بالفقيه الأحباب عفيفة بنت إسماعيل الأحباب خامسة الأحباب عائشة عرفان، ثم إلى روح من عود كل منهم بترتيبهم، ثم الأحباب الزينة آبائي وأمهاتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم سيد أحمد ومن المكتاب والأوتاد الأنجاب والأبدال والأغواث والأفراد أهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب ورجال الأهل والغوث الأعظم، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض المغرب صورا وكبيرهم ذكرهم وأنفع من سنجم وصنف خلفهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله من الأولياء مولانا الشريف، ثم إلى روح 100,000 عدم تنسل بينهم من الأنبياء والرسل والأولياء ندم أدم الأول آخر الزمان، ثم إلى روح الحبيب صالح المحسن الحامد الحبيب حسين بن هدي الحامد، ثم إلى روح جدهم الشيخ أبو بكر بن سالم السيد يقل بن سالم، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن حمد السباق أحمد بن محمد حبشي على شيب سنة علي بن صاحباتنا فلا وإلى روح ثم إلى روح سلام وفرائم على سلسلاتهم أجمعين، ثم إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له، ثم الجميع برحمته والمغفرة والرضوان واسكننا وإياهم في صحة الجنان يا حنان ويا منان يا من إذا سئل أعطى إذا استعين أعان بنية السر القلوب الغالب ورسول الكل المطالب يا سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافة آل أخير السبت ومنة الفتوح الملوك والرسول صلى الله عليه وسلم، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكر نحو الانتفاع فإلى الاستفادة الحفالة نصر كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وطول العافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
صلاة تعدل جميع صلواتها لمحبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعلي سلامهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sekarang masalah wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Dirikanlah oleh kamu sekalian as-salah. Al-Ghaithul Midrar Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar halaman 9 sama halaman 10 akhir 11. قال رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي بأقوام ترضاه رؤوسهم بالحجارة كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. Jadi ada tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat, sudah jelas ancamannya, bahayanya. Hadis dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Sugi yang sering saya bacakan. Siapa-siapa yang meninggalkan salat satu kali, salat subuh satu kali, Allah Ta'ala akan melaknat dia seumur jagat raya, seumur dunia, selama-lamanya. Nah, ini yang saya baca ini orang yang kalau mendengar azan, yakni yu'adzinul mu'adzinu wa qama yatamasya. Dia mendengar azan tapi tetap jalan melakukan hajat-hajat dunianya. Tidak langsung salat. Atau dia mendengar azan tidur dulu, waraja yargud, yatafagalu anis salah. Berat melakukan salat. Jadi ini bukan taroka ini. Itu hukumannya sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW yang dibacakan tadi. Nabi Muhammad melihat ketika Isra Mi'raj orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu, kembali normal, dihancurkan lagi, kembali lagi, dipukuli lagi sampai hancur. Terus seperti itu. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Dijawab oleh malaikat Jibril, orang-orang yang kepalanya berat untuk melakukan salat. Artinya berat kepala dia, ya ini kan di kepala ada telinga, telinganya mendengar. Fil Qur'ani, di dalam kitab suci Al-Qur'an, fawailun, maka wail. Wail ada dua makna, satu syiddatul azab, azab yang sangat berat. Qala ba'dhum wail wadin fi jahannam. Ada lagi yang mengartikan wail, satu lembah di neraka jahannam. Fawailun lil musallin, maka celaka
bagi orang-orang yang sholat, ini sholat loh, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka sholat tapi sahi, lalai di dalam sholatnya. Bagaimana keadaan Wail, suatu lembah di neraka Jahannam? Lau suyirat fihi jibalud dunya ladhabat min syiddati harrihi lissahi an salatih fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Neraka Wail itu, andai gunung-gunung yang ada di alam dunia melewati neraka Wail, melewati saja, pasti akan meleleh karena sangatnya panasnya. Neraka Wail diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang lalai di dalam melakukan salat. Apalagi yang tarakas salah, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Inna salata, masih kalam Habib Muhammad Al-Haddar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Faman lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkari falaysa musalli ma qubilat salatuh. Qalu ya Rasulullah fulanun yasrik. Qala yusalli. Qalu yusalli. Wa idza asbaha sarak. Qala da'uhu fa inna salatahu satanhahu. Falam tamdi muddatun hatta saluha as-sariqu wa taba. Qalu ya Rasulullah saluha as-sariq. Qala inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholat itu betul-betul dilakukan sesuai yang diajarkan Nabi besar Muhammad SAW, pasti mendatangkan obat. Kalau orang sholat, apalagi sampai puluhan tahun seperti saya dan Anda, masih tidak terobati dengan sholat, maka ditemukan hukum sholatnya bermasalah. Cari, apa itu? Apa masalah di dalam syurut? Apa arkan? Kalau syurutus sholah betul, arkanus sholah sempurna, berarti masalahnya di hatinya si pelaku sholat. Kalau syurutus sholah sempurna, arkanus sholah sempurna, mubtilatus sholah dia jauhi, hatinya hadir, mustahil tidak mendatangkan obat, tidak mungkin. Jadi yang salah bukan ajaran sholat, si pelakunya. Faman lam tanhahu salatuhu. Ini diambil dari hadis ini. Siapa-siapa yang sholatnya tidak mencegah dia anil fahsya'i wal munkar, daripada kekejian, kemungkaran, alhasil dari melakukan dosa apa saja, falaysa bimusalli, maka dia belum dianggap melakukan sholat. Ma qubilat salatuh, pahalanya nol, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, orang tersebut kalau syurut dan arkannya sempurna, tinggal khusyuknya saja yang tidak ada, dia tidak dicatat tarakas salah, tidak dicatat orang yang meninggalkan sholat. Memang Qalu ya Rasulullah, para sahabat pernah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan mencuri. Nabi bertanya, yusalli, apa maling itu melakukan sholat? Qalu yusalli. Sahabat menjawab, ya, dia melakukan sholat. Tapi kalau sudah waktu pagi dia mencuri. Kata Nabi Muhammad SAW, da'uhu, tinggalkan dia, biarkan. Fa inna salatahu satanhahu, sholatnya dia akan mencegah dia dari jadi maling, dari pencurian. Falam tamdi
muddatun hatta suluhas sarigu wa taba. Tidak lama setelah kejadian melapor dengan Nabi tadi, pencuri tadi, maling tadi, bertobat dan berubah menjadi orang saleh. Karena apa? Dia maling tapi sholatnya serius. Sholatnya ya pakai suara, ya pakai badan, ya pakai hati. Tapi dia maling. Pelan-pelan tanpa disadari oleh orang ini, penyakit batin yang dia alami, di antaranya hobi mencuri tadi sembuh. Berubah menjadi orang saleh bi barakatis shalah. Karena itu kalau kita teliti orang-orang saleh, para aulia, tidak sedikit yang setiap hari melakukan sholat sampai ratusan, di antaranya Habib Abdul Haddad, bahkan yang sampai ribuan banyak. Antaranya Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abdul Hasan Asy-Syadili, Sayyidah Rabi' Al-Adawi, dan lain-lain banyak. Nah, pernah ada yang mempermasalahkan, bagaimana mungkin orang sholat 1000 rakaat setiap hari, 2 rakaat 2 menit, 1000 rakaat 1000 menit. Bagaimana dia belum mengajar, belum cari rezeki, belum ini, belum itu. Tolong jangan salah paham. Orang-orang yang melakukan sholat 1000 rakaat setiap hari itu, mereka orang-orang yang telah mendapatkan futuh dan karamah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut intiwa'ul waqt. Jadi waktu sedikit bisa melakukan hal yang banyak. Ini tidak bisa dipikir pakai akal. Ini harus pakai taslim. Akal bisa merenung, tinggal menolak apa menerima, gitu saja. Sebab pembuktiannya sulit. Kalau ingin membuktikan, ya jadi wali sendiri, rasakan sendiri. Jadi orang keramat sendiri, rasakan sendiri. Babil karamah. Kalau saya, jangankan 1000, kalau ada wali ngaku satu hari 10.000 rakaat, saya percaya. Asal pakai intiba'ul waqt ya. Kalau pakai waktu kita ya memang tidak bisa. La yu'gal kalau pakai waktu kita. Tapi kalau pakai intiba'ul waqt, na'am. Min babi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau pakai akal orang biasa tidak bisa. Tapi kalau pakai hukum akal yang diajarkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Sayyidi Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, dan ulama-ulama kalam yang lain, ma'gul. Pembahasan ini tidak bisa dibahas di sini, harus ketika mempelajari ilmu tauhid, bagaimana caranya peristiwa Isra dan Mi'raj bisa yu'gal. Begitu juga peristiwa para aulia yang melakukan sholat sampai ribuan rakaat. Bukan hanya sholat, ada yang khatam Quran sampai sekian kali. Ada yang ini, ada yang itu. Min babil karamah wal auliya dzawu karamatin rutab wa man tahaw li waladin min ghairi ab. Di Zubat Imam bin Ruslan menerangkan para wali itu karamahnya berderajat-derajat, tidak satu. Tingkat 1, tingkat 2, terus tidak ada habis-habisnya. Tapi kata Sahib Zubat Imam bin Ruslan, wa man tahaw li waladin min ghairi ab. Mereka tidak sampai punya karamah bisa menciptakan anak tanpa perkawinan. Dengan keramatnya si wali ini memunculkan anak tahu-tahu ada tanpa bapak ibu, tidak bisa. Kata Imam bin Ruslan. Dan ini pendapat kebanyakan fuqaha. Tapi saya temukan di dalam kitab Majmu' Kalam Al-Habibul Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Qutb Muhammad bin Hadi As-Saggaf, Sayyibun Hadramut. Nama kitabnya Tuhfatul Ashraf. Ada 3 jilid, juz dan halamannya saya lupa. Yang jelas di situ ada sebagian ulama mengatakan hattan tahaw liwaladin min ghairi ab. Jadi kalau ada wali bisa memunculkan anak tanpa orang tua, ma'gul, diterima.
Nah, dengan ini kita pakai qaul yang ini, qaul yang dinukil oleh Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, kita bisa membenarkan peristiwa Pangeran Kuningan di zaman Maulana Syarif Hidayatillah. Kalau pakai kaidah Zubat tidak bisa diterima itu riwayat. Sebab Sunan Gunung Jati waktu berdakwah ke Cina, waktu dites oleh Raja Cina, kalau tidak salah namanya Ong Te apa. Anak perempuan Raja Cina suruh pakai bokor, ditutupi di perut, pura-pura hamil. Maksudnya mau membuat fadhihah, mau dihina Maulana Syarif di depan raja dan jajaran pemerintahannya. Suruh keluar itu perempuan, ditanya Maulana Syarif. Tidak ditanya ini hamil apa tidak, bukan. Si Cina ini pintar nanyanya, ini laki apa perempuan. Itu saya dapat riwayat dari anaknya Ki Kostalani, siapa namanya itu, Ustadz siapa itu, Ustadz Tahir dari ayahnya Al-Arif Billah Ki Kostalani Cirebon. Ki Kostalani ini cucu Sunan Gunung Jati. Jadi saya percaya ini riwayat musalsal sampai ke datuknya. Setelah dites, ternyata perut perempuan itu betul-betul berubah menjadi, saya singkat ini cerita ya, betul-betul berubah menjadi bayi dan sampai lahir jadi Pangeran Kuningan itu dari Bokor Kuningan. Hadhihi riwayah kalau Anda pakai kaidah Zubat tidak diterima. Wa man tahau li waladin min ghairi ab. Jadi pakai kaidah ulama yang dinukil Habib Muhammad bin Hadi baru bisa kita terima riwayat ini. Hatta tahau li waladin min ghairi ab. Sehingga para aulia itu bisa mengeluarkan karamah diijabah Allah Subhanahu wa taala sehingga wujud anak tanpa orang tua. Kembali ke masalatus shalah. وفي يوم القيامة 50 موقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة. قال العلماء كل موقف 1000 سنة. فأول موقف الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم بر الوالدين ثم الأوامر وترك النواهي. Di hari kiamat ada 50 mauqif. Jadi kita ada tempat berhenti 50 kali. Setiap kali berhenti masanya 1000 tahun. Alfu sanah. Berarti kalau 50 ribu tahun. Nasallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, setiap mauqif 1000 tahun. Fa awwalu mauqifin mauqifus salat. Mauqif pertama kita akan ditanyakan tentang as-salah 1000 tahun. Thumma az-zakah 1000 tahun. Thumma as-siyam 1000 tahun. Thumma al-hajju 1000 tahun. Thumma birrul walidain. Pernah durhakakah Anda kepada ayah atau ibu Anda? Ini ditanya 1000 tahun. Thumma al-awamiru. Perintah-perintah Allah yang lain. Wa tarkun nawahi. Dan larangan-larangan Allah sehingga lengkap menjadi 50 kali mauqif. Nasallallahu as-salamah wal afiyah lana wa lil ahbab. ونسأله سبحانه وتعالى اللطف أن يلطف بنا في هذه الدار وفي تلك الدار لنا ولأحبابنا على الدوام وأن يسامحنا وإياكم مما أذنبنا حالا وسابقا ولاحقا بجاه نبيه الكريم سيدي ومولاي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتح ربنا تقبل منا وقبلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله.